بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2059 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مفہوم جب میں آسان الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں، اس میں یہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں لوگوں کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی، کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ اب ایک شخص ہے دیہڑی دار ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، مزدور ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، اور شام کو حرام کی کمائی اگر لے کے چلا جائے تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اگر جو ہے نا کہ ایک بندہ ہے وہ دہاڑی پہ چلا جاتا ہے، مالک سر پہ کھڑا ہے اور مالک کے سامنے وہ کام کر رہا ہے، جیسے ہی مالک ادھر ادھر ہوا وہ سائڈ پہ جا کے لیٹ گیا، کام میں ڈیل مٹیل کرنے لگ پڑی، کام میں اس نے نیت اپنی خراب کر دی۔ تو اس نے سارا دن جو ہے نا، مالک جب واپس آیا اس نے دیکھا جی بندے نے صحیح کام نہیں کیا یا میرا نقصان کر دیا، اس نے دہاڑی تو دے دی ہے، لیکن جب وہ دہاڑی دے گا تو کیا وہ آیا کہ مزدور کے لیے حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب ایک بندہ ہے وہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا ریڑی پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، صبح سویرے جاتا ہے اور صبح منڈی سے جا کے مال خرید کے لاتا ہے، پھل فروٹ کوئی چیز بھی خرید کے لاتا ہے، جب وہ سیل کرنے لگتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مال اٹھا کے شاپر میں ڈال کے کسی گاہک کو دیتا ہے تو بڑے طریقے کے ساتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آگے فرنٹ سے ہوتے ہیں اور پیچھے بیک سے، تو جو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار جو خراب مال ہے وہ میرا پہلے سیل ہو جائے۔ بعض لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے خراب ہوتے ہیں، بعض لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خود اپنی مرضی کا مال اٹھا لیں جی، ہم ریٹ اپنی مرضی کا لے رہے ہیں، آپ چیز اپنی مرضی کے لے کے چلے ہیں۔ تو جب آپ ایسے کرتے ہیں کہ جو ہے نا خراب مال کسی کو دے دیتے ہیں اور شام کو جب وہ آپ کلوز کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اگلے بندے کو یہ کیا لگتا ہے کہ آپ نے حلال کی کمائی کی ہے۔ جب جو ہے نا لوگوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں رہے گی کہ وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، تو پھر وہ حلال یا حرام میں ان کو کوئی فرق نہیں رہے گا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے، تو پھر جو ہے نا کہ اللہ پاک جو ہے نا رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب ایسی چیز ہوتی ہے، اللہ پاک کیا کرتے ہیں، رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ انسان جو ہے نا سارا دن محنت کرتا رہتا ہے، مزدوری کرتا رہتا ہے، جو ہے نا کہ اور جب جو ہے وہ اس کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے، حالانکہ محنت وہ کر رہا ہے، بالکل ٹھیک محنت کر رہا ہے، لیکن اس کا کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی نہلی کی وجہ سے، تھوڑا سا اپنا طریقہ کار کرنے کی وجہ سے، غلط اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی روزی کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، اس کو حرام اور حلال میں پرواہ نہیں رہتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے طریقہ کار ایسے آ گئے ہیں، یہ موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، جس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے۔ لوگ مختلف قسم کی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، جو نوجوان نسل آ رہی ہے نا، جو اسپیشلی آج کل یہ سائنس نے جو ترقی کی ہے، یہ ترقی جو سائنس نے ترقی کی ہے، اس میں مختلف قسم کی گیمز آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ گیمز کھیلتے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو گیم کھیل کے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم دیہڑی لگا رہے ہیں، لیکن دیہڑی نہیں لگا رہے ہوتے، اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جوئے سے رقم کما رہے ہوتے ہیں، اور وہ حرام کی کمائی ہوتی ہے، وہ حلال کی کمائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جی لونز کی آ گئی ہیں، آفرز آ گئی ہیں، لون لیتے ہیں جی کہ جی 2-4 پہ اوپر دینے پڑیں گے، اور ہم ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ 2-4 پہ جو لے رہے ہوتے ہیں وہ سود دے رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا کہ وہ کس میں چلے جاتے ہیں، سود میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم مختلف قسم کی اگر کوئی سروس لے رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی جگہ قرض لے لیتے ہیں، کوئی پروگرام لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، سود میں چلے جاتا ہے۔ فرض کریں اگر ہم موبائل کی بیلنس کی بات کر لیں، اگر آپ کا موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا ہے اور آپ کو کمپنی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی کو کال ملاتے ہو کہتے ہیں جی ایک بٹن دبائیں تو آپ کے پاس بیپ کے پاس جو ہے نا کہ جی آپ کو ایک بٹن دبائیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، اتنا لون مل جائے گا۔ جب آپ کو لون ملے گا تو جب آپ لون ریٹرن کریں گے آپ کو 20 روپے مل جائے گا، جب ریٹرن کرتے ہیں 23 روپے یا 25 روپے یا 27 روپے آپ کو واپس کرنے پڑتے ہیں۔ تو جو آپ اوپر کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں اس میں 2-3 روپے سروس چارجز ہو سکتے ہیں، لیکن باقی 2-3 روپے جو ہیں وہ آپ کے سود کے چارجز میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ کوشش یہ کریں گے ان چیزوں سے دور رہیں گے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جی حق حلال کی کمائی کر کے کھانی ہے۔ مالک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، رب کی ذات دیکھ رہی ہے، کوئی بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے نیت کے ساتھ کرنا ہے، تھوڑا کر لیں، مالک کو بول دیں بھائی مجھ سے تھوڑا کام ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، لیکن میں کیا کروں گا، حق حلال کر کے کھاؤں گا اور حلال کی کمائی کر کے کھاؤں گا، حرام نہیں کرنی اپنی کمائی۔ جزاک اللہ جی، اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔